أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور پانسے کے تیر سب نجس اور شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ. یہ سورہ مائدہ کی 90 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے بچو، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہے. شراب کی حرمت کا قطعی حکم بھی اس میں آ گیا ہے. شراب کی حرمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بڑا لحاظ کیا اور بڑی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے، کیونکہ اہل عرب کے پاس یہ گٹھی میں بندھا ہوا تھا. نشہ اور شراب وغیرہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا. اگر اس کو ایک بار کی ختم کر دیا جاتا تو اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں کر کے اس کو ختم کیا، اس کے احکامات بھیجے. سب سے پہلا حکم اس سلسلے کا سورہ بقرہ میں آیا کہ صحابہ کرام نے شراب اس کی حرمت کے متعلق سوال کیا تھا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہ کہہ کر جواب دیا گیا کہ شراب کے بارے میں پوچھا گیا، جوے کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ وہ بری چیز ہے اور اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن نقصانات اچھائیوں سے، فائدے سے زیادہ ہیں. اس کے بعد پھر اس سلسلے کا دوسرا حکم سورہ نساء میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. یعنی ایمان والوں سے خطاب کر کے اس میں کہا گیا کہ جب تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب مت جاؤ. کہ اس وقت یہ حالات پیش آ گئے تھے کہ نشے کی حالت میں تھے اور نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک کا ایک پڑھ لیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہوش و حواس باقی نہیں بچتے انسان کے جب نشہ کرتا ہے. اب اس کے بعد اس سلسلے کا تیسرا اور آخری اور قطعی حکم یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. اب یہ فائنل ہے اور یہاں پر شراب کی حرمت کے بارے میں قطعی طور پر آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ جوئے کا بھی تذکرہ آیا کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، شراب اور جوئے دونوں کے متعلق یہاں پر بھی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. ازلام ایک لفظ آیا ہے چوتھا جس کے تعلق سے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ازلام ظلم کی جمع ہے. یہ جو ہے تیروں کو کہا جاتا ہے جو اس وقت اہل عرب جو ہے نکالا کرتے تھے قرآن اندازی کے ذریعے سے، اور ان کے پاس جو رسم تھی جوا کھیلنے کی، وہ جوا کھیلنے کے لیے یہ تیروں سے نکال کر قرآن اندازی کرتے تھے. اس کو ازلام کہا جاتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک اونٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے، 10 لوگ مل کے اس میں اپنا مال ڈال کے ذبح کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ 10 لوگوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے، مساوی. جب پیسہ ڈالے ہیں تو مساوی حصے ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے. اس میں بھی جوا کھیلتے تھے. تیروں پر نمبر لکھے ہوئے ہوتے تھے، کسی پر 1، کسی پر 2، کسی پر 5، کسی پر کچھ بھی نہیں. تو وہ تیروں کو نکالتے اور جس کے حصے میں جو آتا وہ اس کا ہو جاتا. کسی کو زیادہ حصے مل جاتے، کوئی بالکل ہی محروم ہو جاتا. تو یہ جوا کھیلنے کا ایک طریقہ انہوں نے اپنا لیا تھا. اس طریقے سے جو ہے بہت سے دوسرے معاملات پہ بھی جوا کھیلا کرتے تھے وہ لوگ. تو ازلام کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لایا ہے. تو یہ قرآن اندازی جو ناجائز ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. اس قسم کی قرآن اندازی جس میں حقوق مساوی ہیں تو پھر جو ہے حصے بھی مساوی ہونے چاہیے. جیسا کہ جو ہے یہ چٹ فنڈ کا معاملہ بھی آج کل چل رہا ہے. چٹھی جسے کہا جاتا ہے، پیسے ڈال کر چٹھی اٹھاتے ہیں. تو اس میں آکشن کی ایک چٹھی ہوتی ہے جو ایک مجبور اور کمزور آدمی جس کو پیسے چاہیے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پیسے اپنے کچھ کم کر کے اس کو اٹھا لوں گا. 30%، 40%، 50% کی کمی تک کا اس سے جو ہے قرآن اندازی ہوتی ہے کہ اس کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. وہ کم پر بھی راضی ہو جاتا ہے.
تو وہ بھی جوے کی ایک شکل ہے، اس لیے کہ وہ اپنا پیسہ مجبوری کی حالت میں دوسروں کو دے رہا ہے اور دوسرے سب مل کر بانٹ کر کھا لے رہے ہیں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر۔ لیکن یہی چٹھی میں ایک اس کی صحیح درست شکل یہ ہو سکتی ہے کہ چٹھی ڈالیں لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی آپشن نہ ہو اور کوئی کمی زیادتی نہ ہو پیسے میں، پورے کا پورا پیسہ، جتنا پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اتنا پورا پیسہ لوٹایا جائے، صرف خورا اس بات کے لیے ڈالا جائے کہ کس کو پہلے ملنا چاہیے، کس کو دوسرے نمبر پر ملنا چاہیے، کس کو 10ویں نمبر پر ملنا چاہیے، اس کے لیے خورا اندازی کرنا جائز ہے۔ لیکن پیسے میں کمی زیادتی اگر کی جائے گی تو پھر وہ جوا ہو جائے گا۔ یہی شکلیں جو ہے بہت سی دیگر بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے، جیسا حج کے موقع پر جانے کے متمنی امیدوار بہت زیادہ ہوتے ہیں، 1000 لوگ جانا چاہ رہے ہیں اور اکوموڈیشن صرف 100 لوگوں کا ہے، تو 100 لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ قرآن اندازی کی جائے گی، ڈرا اٹھایا جائے گا۔ یہ ڈرا بھی جو ہے صحیح اور درست ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اس میں سے اتنے کم کو کہاں کس کو لیا جائے گا۔ ویسے ہی جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک جائیداد ہے اس کے چند ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور سامنے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ برابر نہیں ہوتا، تو اس میں کیلکولیشن تو اس حساب سے کر دیا گیا ہے کہ سامنے کے حصے کی قیمت لگا کر، لیکن کوئی اس کے باوجود بھی ایک سے زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سامنے کا فرنٹ پورشن ملے، تو پھر ان کے لیے جو ہے یہ کرنا ہوگا کہ قرآن اندازی کر سکتے ہیں ان کے لیے پہلے ویلیویشن برابر لگا دینا، سب کا حصہ برابر ہو جانا، سامنے کی قیمت جو ہے وہ قیمت کے حساب سے جو ہے وہ حصہ بنا دینا، اس کے بعد پھر اگر جو ہے کوئی ایک سے زیادہ لوگ اگر اس کے خواہش مند ہیں تو پھر اس میں خورا ڈال کر اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چٹھیاں جو لاٹری کی قسم کی جو آج چل رہے ہیں بازار میں، جو کچھ پیسے دے کر لاٹری کا ٹکٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے جو ہے بہت سے لوگوں کو نہیں اٹھتا ہے، چند ایک لوگوں کو لاٹری نکلتی ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کو مل جاتا ہے، وہ بھی جوے کی شکل ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسا بزنس پروموشن کے سلسلے میں کمپنیز اور انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن جو ہے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے خاطر کچھ گفٹ رکھتے ہیں، انعامی لکی ڈرا جو ہے کرتے ہیں اس میں، تو وہ صحیح اور جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے یعنی کمائی کا جو پیسہ ہے پروفٹ، اس میں سے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ گفٹ رکھتے ہیں، وہ گفٹ لیا جا سکتا ہے، وہ جائز صورت ہے اس کی۔ لیکن دوسرے کا پیسہ لے کر جیسا کہ لکی جو ڈرا ہوتے ہیں بہت سے جو بازاروں میں ملتے ہوئے کوپن، وہ کوپن صحیح اور درست نہیں ہو سکتے۔ لیکن جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن اندازی کی جو مختلف شکلیں پیش کی ہیں، وہ شکلیں اگر ہوگی تو پھر وہ درست ہوگی۔ اور اس میں جوے کی اور ایک نام یہاں پر دیا گیا ہے میسر، میسر بھی جوے ہی کو کہا جاتا ہے اور ازلام ہی جوے کی ہی شکل ہے، یہ دونوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ میسر جو ہے اس جوے کو کہا جاتا ہے۔ جوا اصل میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ لین دین جس کی بنیاد محض اتفاق اور ہار جیت پر مبنی ہو، بنیاد یعنی ہار جیت اور اتفاق پر ہو۔ کاروبار ایسا نہیں ہوتا، کاروبار میں باضابطہ ایک بنیاد ہوتی ہے، کچھ کام طے کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس کی بنیادیں جو ہے ہار جیت پر نہیں ہوتی، بلکہ محنت اور کام کر کے اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن جوئے کی طرح ہار جیت نہیں ہوتی اس میں۔ تو یہ جوئے کی جو ہے چاہے وہ کوئی شکل کیوں نہ ہو، جس کو آج بہت سی شکلیں دنیا میں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے، جیسا کہ سٹا ہے اور مٹکا ہے، یا کچھ کھیل کے ذریعے سے جو ہے لوگ پیسہ حاصل کرتے ہیں، شرطیں باندھتے ہیں، کارڈز سے جو ہے کھیلا جاتا ہے، شطرنج سے کھیلا جاتا ہے، تاش کے پتوں سے، چوسر سے یا مختلف چیزوں سے، اور پھر یا جو ہے جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، جانوروں کو بھگایا جاتا ہے، ریسز جو کہا جاتا ہے، ہارس ریس، یہ بھی بہت بڑا جوا جو ہے دنیا میں چلتا ہے ہارس ریس کا۔ اس قسم کی جو ہے کئی ایک جو ہے جوے کی شکلیں ہوتی ہیں، اور آج لیٹسٹ جو دنیا میں جو چل رہا ہے کیسینو جسے کہا جاتا ہے، جو مشینوں کے ذریعے سے جوا کھیلا جاتا ہے، کوئی بھی شکل ہو جوئے کی، وہ سب کی سب یہاں پہ حرام ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور جو ہے جو بیٹنگ ہو رہی ہے آج، جو کروڑوں روپے کی، ہزاروں کروڑ کی بیٹنگ ہوتی ہے، کرکٹ پہ بیٹنگ، اور جو ہے جو الیکشنز کے ریزلٹس آتے ہیں اس پر یعنی کئی ہزار کروڑ کی بیٹنگ ہوتی ہے، کون لوگ حکومت بنائیں گے، کون ہاریں گے، کس کو کتنے ووٹ ملیں گے، یہ ساری چیزوں پر جو بیٹنگ چلتی ہے، یہ سب کے سب حرام اور ناجائز ہیں، یہ جوئے ہی کی شکلیں ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی بھی شکلیں
ہوں گی، یہ اس میں جو ہے ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، صرف پیسہ دیں گے اور دوسرے کا پیسہ لوٹ لیں گے، تو یہ چیز جو ہے صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہاں پر اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جوئے کے تعلق سے دو جو ہے الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لائے تھے، ایک تو میسر کہہ کر اور ایک ازلام۔ اب شراب کے تعلق سے یہ ہے کہ خمر کہا گیا ہے، خمر ہا اور خا جو کہا جاتا ہے، خا سے خمر ہے، یہ قاف سے خمر جب آئے گا تو وہ چاند کے لیے بولا جاتا ہے، یہ خا سے خمر ہے، تو اس میں اس کی حرمت یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ خمر کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ خمر صرف شراب کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر وہ نشے کی چیز جس سے انسان کو نشہ پیدا ہو جائے اس کو جو ہے خمر کہا جاتا ہے، چاہے وہ شراب کی جیسا جوا کے تعلق سے آیا تھا، شراب کی کوئی بھی شکل ہو، شراب کا کوئی بھی نام ہو، بہت سے نام ہیں شراب کی، جیسا کہ الکوہل بھی کہا جاتا ہے، اس کو برانڈی بھی کہا جاتا ہے، وسکی بھی کہا جاتا ہے، اور کئی ایک جو ہے اس کے نام ہے، مارٹینی بھی کہا جاتا ہے، سنجی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ڈرگس ہیں، جو منشیات جسے کہا جاتا ہے، ڈرگس میں بھی کئی ایک چیزیں ہیں، فیوم، گانجا، چرس، اور کئی ایک چیزیں ہیں، وائٹ شوگر، اس قسم کی بہت سے نام، مختلف نام دنیا میں دے لیے ہیں جس سے جو ہے نشہ کیا جاتا ہے۔ اصل میں نشے کو حرام کیا گیا ہے، کیونکہ نشہ آنے کے بعد انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات جو بنایا ہے وہ صرف اس کی عقل کی وجہ سے ہے۔ عقل کی جو ہے تمیز جو ہے اس کو جو امتیاز بخشتی ہے ساری دیگر مخلوقات کے معاملے میں، وہ صرف عقل ہے اس کی، تو اگر عقل جو ہے اس کی خراب ہو جائے گی تو نشہ کرنے کے بعد اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہوتا ہے، نشے کی حالت میں بدمست ہوتا ہے وہ، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ نشے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں جو ہے اس میں حرام قرار دی گئی ہیں، چاہے وہ شراب بنانے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کرے، چاہے وہ انگور استعمال کرے، چاہے کھجور استعمال کرے، چاہے جو استعمال کرے، چاہے اور کوئی گڑ استعمال کرے، یا کوئی بھی چیز لے کر استعمال کر کے اس جو ہے شراب کی شکل جب آ گئی ہے اس میں اور وہ نشہ پیدا ہو گیا ہے اگر اس میں، تو پھر وہ جو ہے حرام ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آج جو سافٹ ڈرنکس جو آ رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی بلیک ڈرنکس کے طور سے خاص طور پر جو ہے اس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے تحقیقات سے کہ اس میں بھی نشہ پیدا ہونے والی چیز ہے، کچھ شے اس میں انہوں نے ڈال رکھی ہے، اس لیے لوگ اس کے اتنے دیوانے ہیں۔ تو بلیک ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس میں اور بل ڈرنکس وغیرہ یہ بہت سے ایسے ڈرنکس آ گئے ہیں جس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جس چیز میں بھی جو ہے نشہ ہو وہ چیز سے بچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان بن کر رہے، وہ جانور نہ بن جائے اور اس کی عقل ختم نہ ہو جائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کوئی نشے کی چیز میں اگر زیادہ پینے میں حرام ہے، وہ نشہ ہوتا ہے، تو کم پینے میں بھی جو ہے وہی اس کی حرمت باقی رہے گی، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یعنی مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس میں یہ فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر، یعنی یہ ہر وہ چیز جو سکر ہو، جو نشہ پیدا کرتی ہو، خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سکر بھی کہا جاتا ہے نشے کی چیز کو، یہی جیسا کہ جو ہے سورہ نساء میں جو ہے سکر کا لفظ آیا ہے نشے کے لیے، تو جو بھی جو ہے زیادہ پینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے جس چیز سے، اس کے جو ہے کم پینے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ انصاب بھی آیا ہے، انصاب نصب کی جمع ہے، انصاب کا لفظ اس سے پہلے بھی آ گیا ہے کہ یعنی اسی صورت میں جو ہے مائدہ میں بھی آیا تھا، وما ذبح علی النصب کہہ کر، نصب کہتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جو یعنی قائم کیے گئے ہیں اور جس کو جو ہے عبادت اور پوجا کی جاتی ہے، وہ عام طور پر وہ پتھر تھے جو کعبۃ اللہ کے اطراف لگے ہوئے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے وہ مشرکین عرب، اور چاہے وہ پتھر ہو لگے ہوئے یا درخت ہو یا بت ہو یا کوئی اور چیز ہو جو غیر اللہ ہے، جو باطل ہے، جس کی پوجا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو یہاں پر لا کر بتانا یہ مقصود ہے۔ یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس میں بیچ میں لایا گیا ہے اس کو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام کہہ کر، تو انصاب کو بیچ میں لا کر بتوں کی عبادت کی جو گندگی ہے اس سے موازنہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی بتوں کی عبادت کرنا جتنا گندا کام ہے، جتنا خراب کام ہے، جتنا خبیث کام ہے، بالکل ایسا ہی شراب پینا اور جوا کھیلنا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں فرمایا
کہ وہ جو شراب پینے والا ہے وہ بالکل ایسا ہی مجرم ہے جیسا کہ بت پرستی کرنے والا ہے، یعنی اس کے ساتھ لا کر اس کی قباحت اور اس کی گندگی کو بتایا گیا ہے کہ بت پرستی جیسا گندی چیز ہے ویسا ہی یہ بھی گندی چیز ہے شراب اور جوا۔ تو اس کو ساتھ لا کر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حکم دیا گیا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں قابل نفرت چیز ہے یہ، اور ایک سلیم الطبیعت انسان اور ایک اچھے انسان کے لیے اس کو گھن آنی چاہیے یہ شراب وغیرہ سے، یہ جوا سے، اس میں خرابی اور تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے، انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں شراب اور جوے کی وجہ سے۔ آپ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا حالات ہوتے ہیں، شراب پینے والوں کے گھرانوں میں کیا حال ہوتا ہے، اور جوا کھیل کر جو لٹا دیتے ہیں اس کے مفسدات بھی آگے کی آیت میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ ایک اچھے انسان کو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اور حکم دیا گیا آپ کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے پرہیز کرو، اس سے باز آ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی۔ یہاں اس سے تم بچ جاؤ گے، اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے رک جاؤ گے، تو پھر تمہاری کامیابی یقینی ہے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب و کامران کر دیں گے۔ اس میں جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی جب پوچھا گیا تھا کہ شراب کیسی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے، یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھا اور برا کہنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں فائدہ کتنا ہے، کس حد تک ہے، کتنا پرسنٹیج فائدے کا ہے۔ اگر 5-10%، 20% فائدہ ہے اور 70-80%، 90% اگر نقصانات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بری ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ خالق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس چیز میں خرابی ہے انسان کی جسمانی اور روحانی طور پر، ان تمام چیزوں کو، یعنی خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، فرما دیا اس کا گناہ، اس کی خرابی، اس کی اس کی اچھائی سے، اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، یعنی نفع بہت کم ہے۔ نفع کیا ہے؟ کچھ شراب پینے والوں کو نفع بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، کچھ اچھا بھی نظر آتا ہے، ایسا دکھتا ہے کہ وہ آسمانوں پر اڑ رہا ہے اور سارے غم وہ بھلا دیتا ہے، اس کا رنگ صاف ہو جاتا ہے، اس میں کچھ عارضی طور پر قوت اور طاقت اس کو محسوس ہونے لگتی ہے، کچھ فائدے نظر آتے ہیں اس کو، لیکن یہ بالکل عارضی اور تھوڑے سے ہیں، اس کے مقابلے میں نقصانات بے حد ہیں، بے انتہا نقصانات ہیں اس کے، ہر چیز میں فائدہ اور نقصان ہے۔ ٹی وی کے بارے میں بھی، فلموں کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں انفارمیشن ملتی ہے، اس میں انسان کو نالج گین کرتا ہے انسان، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں برائیاں ہیں اس میں بھی۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جہاں کہیں پر کوئی چیز کی حلت اور حرمت کے سلسلے میں کہ اس چیز میں خرابیاں کتنی ہیں اور اچھائیاں کتنی ہیں۔ اگر خرابیاں زیادہ ہیں تو وہ چیز خراب ہے انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جو چیزوں میں زیادہ خرابیاں ہیں اور جو چیزوں میں زیادہ اچھائیاں ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ قاعدہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے، اور یہ تمام باتیں بتا کر حکم کیا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ ساری برائیاں اس کی آ چکی ہیں تو تم پھر اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، پرہیز کرو، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔